الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے. وہ صفات انسان کو اللہ نے دی ہے جو دیگر مخلوقات کو نہیں دی گئی، اور بہت سی صفات ایسی ہیں انہی صفات کی وجہ سے انسان کو اللہ نے جو پوزیشن دی ہے دیگر مخلوقات میں، وہ انہی صفات کی وجہ سے ملی ہے جو دیگر جانوروں مخلوقات کو نہ مل سکی. ان صفتوں میں سے ایک صفت ہے غضب، غصے کی صفت. آدمی جب اپنی مرضی کے خلاف کسی چیز کو دیکھتا ہے، کوئی بات جب سنتا ہے اپنی مرضی کے خلاف، تو بھڑک جاتا ہے، بے قابو ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں غصہ اور غضب. یہ صفت اللہ نے انسان کو دی ہے. اگر آدمی اس کو جیسے استعمال کرنا ویسے استعمال کرے گا تو فرشتوں سے بہتر بنتا ہے. فرشتوں سے بہتر بنتا ہے آدمی اگر یہ غضب والی صفت کو اگر جیسے استعمال کرنا ویسے استعمال کرے گا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے اور جہاں استعمال کرنا وہاں اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر جہاں استعمال نہیں کرنا وہاں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اللہ امن اور ایمان سے اس کے دل کو بھر دیتے ہیں. امن اور ایمان سے اس کے دل کو بھرتے ہیں جو غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے. پھر فرمایا اکثر لوگ جہنم میں جو جائیں گے غصے کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. یعنی اگر غصہ جہاں استعمال کرنا وہاں کرے گا تو فرشتوں سے بہتر بنے گا، اور پھر ایمان کے اندر کمال اسے حاصل ہوگا، اس کا دل ایمان سے منور ہو جائے گا. اور اگر اعتدال سے اگر نکل جائے گا، غلط استعمال کرے گا تو اتنا نیچے گرے گا کہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو یہ غصہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. یہ اگر یہ صحیح استعمال کیا جائے تو بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ آدمی کے اندر اگر غصہ نہیں ہوگا تو بے غیرتی کی زندگی ہوگی، کہ جہاں غصہ آنا وہاں نہیں آتا تو بے غیرت ہے. لڑکی کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا غلط حرکت کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، یا خاندان کی خاک آلود کر رہے ہیں، غصہ نہیں آ رہا، اسے تو بے غیرت آدمی ہے. تو غصہ جہاں آنا ہے وہاں آنا ہے، اور جہاں نہیں آنا وہاں نہیں آنا ہے. تو آدمی اگر غصے کو اگر حد اعتدال میں رکھ کر استعمال کرے گا تو یہ صفت اس سے باکمال بناتی ہے، اور اگر حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو پھر اسی کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے غصے کے بارے میں کہا اسے کنٹرول میں رکھو. یہ نہیں کہا کہ غصہ بالکل نہ آئے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں نصیحت کیجئے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام جو اماموں کے امام ہیں، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، ان سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے. پھر ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی انہوں نے وَلَا تُقْصِرْ عَلَيَّ، کہ زیادہ آپ نصیحت نہ کریں، مختصر کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہ کر. یعنی غصے کو کنٹرول میں رکھے گا تو یہ ایک عادت تیری نجات کے لیے کافی ہے. آپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا نصیحت میں، ایسا جملہ آدمی اگر اس پر عمل کرے دنیا آخرت کی نجات کا وہ مستحق ہوگا. آپ نے فرمایا غصے کو کنٹرول میں رکھو. تو غصے سے آپ نے روکا نہیں ہے، کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا. اس لیے کہ غصہ ضرورت ہے انسان کی، انسان کی ضرورت ہے غصہ. جیسے پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں. لیکن اگر پانی حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے.
پانی ہماری ضرورت ہے، بغیر پانی کے گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن پانی حد سے زیادہ ہو تو وہ بڑی آفت ہوگی۔ پھر دوا ہوتی، ہماری ضرورت ہے دوا، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی تو دوا ہماری ضرورت ہے، لیکن جتنی کھانا اتنی کھائیں گے تو فائدہ مند ہے۔ حد سے زیادہ اگر کھا لی جائے وہی دوا جو ہمیں صحت دلانے والی تھی وہی ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا بعض لوگ جو خودکشی کرتے ہیں حد سے زیادہ گولیاں ہی کھاتے ہوں، تو وہ گولی جو نجات دینے والی تھی، انسان کے بدن کو مضبوط بنانے والی تھی، بیماری دور کرنے والی تھی، حد اعتدال میں استعمال کرتا تو نفع بخش تھی، لیکن اگر حد سے آگے بڑھ گیا تو وہی نفع دینے والی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں کہا اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور پھر آدمی کا کمال ہے یہ، جو آدمی باکمال ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے غصے کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ آدمی کا کمال یہ کہ غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ہم غصے کے کنٹرول میں چلے جا رہے ہیں تو پھر ہم کمزور ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول میں کر لے، پچھاڑنے والا پہلوان نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو غصے کو کنٹرول میں کر لے۔ اس لیے کہ غصے کو کنٹرول میں کرے گا تو اپنے فائدے کے کام کرے گا، اگر غصے کے کنٹرول میں چلا گیا اپنا نقصان کر لے گا۔ اگر کسی آدمی کو آپ خود اس کے ہاتھ سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بہت آسان نسخہ، اس کو بھڑکا دیں آپ، اس کو جب بھڑکائیں گے تو پھر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے کہ اکثر آدمی غصے میں جو بھی اقدام کرتا ہے اس میں اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غصے میں جو بھی اقدام کرے گا آدمی یقیناً اسے بس بعد میں پشیمانی ہوگی۔ اس لیے کہ جب غصہ آتا ہے آدمی اگر اس کو کنٹرول میں نہیں کرتا، اس کے کنٹرول میں جاتا ہے، غلط حرکت کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کمزور لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے طاقتور کے مقابلے میں۔ جو بیمار ہوتا ہے اسے جلدی غصہ آتا ہے، بیماری کی حالت میں چھوٹی بات پہ بھی آدمی بھڑک جاتا ہے، تو کمزور آدمی کو جلدی غصہ آتا ہے، بیمار کو جلدی غصہ آئے گا۔ ایسے ہی عورتوں کو جلدی غصہ آتا ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ کمزور ہوتی ہیں، آدمی ذرا طاقتور ہوتا ہے۔ ایسے ہی بوڑھوں کو جلدی غصہ آتا ہے جوانوں کے مقابلے میں، بہت جلدی غصہ۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، والدین کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ اللہ نے قید لگائی کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف نہ کہنا، اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ ایسی ایسی بات کریں گے جس سے جو ہے نہیں کرنے کی چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو آدمی بڑھاپے میں زیادہ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھے میاں گئے، جا کر انہوں نے جو اپنی بیماریاں سنانی شروع کی، کہا کہ صاحب آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کان سنائی بھی نہیں دے رہا ہے صحیح سے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ کہا پیروں کے اندر اب طاقت نہیں، کہا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ان کو غصہ آ گیا بوڑھے میاں کو، انہوں نے کہا کیا بڑھاپا لگا رکھا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے، یہ جو غصہ آ رہا ہے کنٹرول آپ ہو رہے ہیں یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بہرحال غصہ اگر آدمی کنٹرول میں رکھے گا تو بہت اس کا فائدہ ہے۔ اگر غصے کے کنٹرول میں چلے جائیں گے نقصان ہی نقصان۔ آج جتنے نقصان معاشرے میں، علماء نے لکھا جتنے گناہ دنیا میں ہوتے ان کا ریزن اگر دیکھا جائے دو چیزیں، ایک شہوت ہے، دوسرے غضب ہے۔ شہوت کی وجہ سے آدمی کچھ تو گڑبڑ کرتا ہے، گھپلے کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، یا خواہش کے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، یا غصے کی وجہ سے آدمی بھڑک کر غلط حرکت کر بیٹھتا ہے۔ تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں دنیا میں اس کا ایک ریزن غصہ ہے۔ تکبر غصے کی وجہ سے آتا ہے، حسد آدمی کے اندر غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کسی پہ ظلم جو آدمی کرتا ہے وہ غصے کا نتیجہ ہوتا ہے، غیبت آدمی جو کرتا ہے وہ غصے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ہم کو اگر کسی پہ ناراضگی ہو گئی، اس پر اگر ہمارا کنٹرول ہے تو آدمی ظلم کرے گا، 2-4-5 بھیری مار دیں گے، اور اقتدار زیادہ ہے تو اور زیادہ ظلم کریں گے، یہاں تک کہ قتل تک جو نوبت آتی اس کی وجہ ریزن غصہ ہے، کہ غصہ آ گیا آدمی کو فوراً قابو چل گیا، قتل کر دیا اسے۔ یہ جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے غصہ ہی اس کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اگر سامنے والے پر غصہ آنے کے بعد کنٹرول نہیں ہے، اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، اس پر اپنا قابو نہیں چلتا، آدمی پھر غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتے پھرے گا۔ تو یہ ظلم، قتل و غارت گری غصے کا نتیجہ، پھر یہ جو غیبت بہتان یہ بھی غصے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جتنے فساد دنیا میں ہوتے ہیں اس کا اگر اصل ریزن اگر دیکھا جائے تو غصے پر جا کر بات پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔
غصے کو کنٹرول آپ نے کرنا سکھایا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام آپ دیکھیں گے جیسے نماز میں کامل تھے، روزے میں کامل تھے، زکوٰۃ اور حج عمرے میں کامل تھے، قرآن کی تلاوت میں کامل تھے، اخلاق میں کامل تھے، غصے کو مکمل کنٹرول رکھتے تھے، کبھی غصے میں بے قابو نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک دشمن کو آپ نیچے گرا کر اسے قتل ہی کرنے والے ہیں، اس کا کام ہی تمام کرنے والے ہیں، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس نے دیکھا کہ جب کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو چلو مرتے مرتے دشمن سے اتنا تو بدلہ لے لو۔ اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا، جیسے وہ تھوکا آپ ہٹ گئے۔ اسے حیرت ہوئی دشمن کو، اس نے کہا کہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو تو اور بری طرح مجھے مارنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کی توہین کی، منہ پر تھوکنا یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ غصے کو کنٹرول کرنا پیارے نبی علیہ السلام نے کیسا سکھایا؟ انہوں نے کہا کہ تجھے ہم مار رہے تھے اپنے نفس کے تقاضے انجام کی وجہ سے نہیں، نفس کے بدلے کے جذبے میں نہیں، اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے مار رہے تھے۔ تو نے جیسے تھوکا تو اب میرا نفس کا جذبہ بیچ میں دخل انداز ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا، میرے اوپر تھوکتا ہے۔ اگر مارتا تو اپنے نفس کی بھڑاس میں مارتا، ہم اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ آپ اتنا اپنے اوپر کنٹرول، اور اتنے ہم ان کنٹرول ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ذرا گاڑی سے کسی کے کیچڑ اچھل گیا، ذرا کسی کے بچے نے کوئی حرکت کر دی، ذرا کسی کے گھر سے کوئی نقصان ہمارے گھر کی طرف آ گیا، فوراً اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، قتل تک نوبت آ رہی۔ یہ جو قتل و غارت گری غصے کا نتیجہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر 200 روپے میں قتل ہوتے ہیں۔ روڈ بن گئی گلی سے، یہاں کیونکہ گزر رہا میاں ابھی روڈ کچی ہے، اس کے اوپر گھر میں گھس کر بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ہمارے شہر کا واقعہ، اور مسلمان میاں بھائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ غصے میں بے قابو ہونا ہماری پتہ نہیں کیسے فطرت بن گئی، اور دوسروں کے پاس تحمل ہے، ہم ان کنٹرول ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، غصے کے کنٹرول میں نہ ہو جائیں۔ غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے واقعات اگر بزرگوں کے دیکھیں گے تو حیرت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کا کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، مطلب رات بھر سوتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے۔ سوتے کب تھے؟ دوپہر کے وقت وہ ظہر کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو دوپہر کے وقت قیلولے کے لیے اوپر فلور پہ وہ رہتے تھے، لیٹے تھے، دوپہر کے وقت نیند لگ ہی رہی تھی، ایک بندے نے نیچے سے آواز دی، امام صاحب آئے، اوپر سے نیچے اترے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا مگر بھول گیا۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جب یاد آیا جب آ جانا۔ پھر جا کر آپ لیٹ ہی رہے تھے، پھر نیچے سے آواز دی اس نے، حضرت پھر آپ اوپر سے نیچے اترے ہیں۔ جو آدمی رات بھر نہ سوئیں اور دن میں اگر سونے لگے، اگر اسے بچہ بھی آواز کرتا ہے اس کو بھی بھیری مارتے ہیں، بیوی بھی اگر خلل ڈالتی تو وہاں بھی بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی آ کر دوسری مرتبہ آواز دے رہا ہے، رات بھر جاگے میں ایک ہی وقت آپ کے قیلولے کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پھر نیچے آئے تو پھر اس نے کہا صاحب یاد آیا تھا، آپ سیڑھیاں جیسے اتر رہے تھے بھول گیا میں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، یاد آئے پھر آ جانا۔ پھر جا کے جیسے لیٹ ہی رہے تھے پھر آواز دی اس نے، پھر پوچھا اوپر سے کیا یاد آ گیا، نیچے آئیے، پھر آپ نیچے اتر کے آئے۔ جانتے کیا اس نے سوال کیا؟ اس نے کہا یہ بتائیے حضرت، پیخانہ جو ہوتا ہے جسے ہم گو کہتے ہیں، نجاست آدمی کی میٹھی ہوتی ہے کہ کڑوی ہوتی ہے؟ ہمیں اگر پوچھتا تو کھندل کے اسے مارتے ہم۔ اگر ہم اس طرح کوئی سوال کرے، اگر اتنا ماریں گے پیٹ کا پوری نجاست گندگی باہر نکل جائے گی۔ لیکن حضرت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی بات نہیں رکی، اس نے پھر آگے کہا کیا آپ نے چکھا تھا؟ کیا آپ نے چکھا تھا جس کی وجہ سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہر چیز چکھ کر کھا کر نہیں معلوم کی جاتی ہے، تجربوں سے بھی معلوم کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مکھیاں بیٹھتی ہیں تازے پر بیٹھتی ہیں، باسی پہ نہیں بیٹھتی، تو ہم نے یہ عقل سے فیصلہ کیا۔ تو اس نے فوراً ہاتھ جوڑے اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ حضرت میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، میرے دوست ساتھی میں بحث ہو گئی، سفیان ثوری زیادہ علم اور بردبار ہے، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا تھا سفیان ثوری زیادہ علم اور بردبار رکھتے ہیں ابو حنیفہ کے مقابلے میں، آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، خدا کی قسم روئے زمین پر آپ کے جیسا علم اور آپ کے جیسا صبر والا کوئی نہیں ہے۔ تو اتنا جو کمال ملا ہمارے بزرگوں کو کیوں ملا ہے؟
وہ غصے کو کنٹرول میں کرنے کی وجہ سے ملا. ولایت غصے کو کنٹرول کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. غنڈے روڈی ڈاکو آج وہی ہم ہیں, اسی میں ہم آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف ولی ہوتے تھے, قطب ابدال ہوتے تھے, غصے کو کنٹرول کرتے تھے, ولایت کے مقام پر پہنچتے تھے. ہم غنڈے ہیں, قتل و غارت گری میں ہمیں استعمال کرتی ہے دنیا کی قومیں. کسی کو مارنا ہے, کسی پر دادا گیری کرنا ہے, کسی کی زمین لوٹنا ہے, قبضہ کرنا ہے, تو ہمارے نوجوان وہاں حاضر کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کنٹرول لوگ ہیں, یہ غصے کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں ہمارے اسلاف اتنا کنٹرول, غصے پر اتنا کنٹرول کہ عقل حیران ہے. اس نے کہا کہ میں ہار گئے, آپ جیت گئے, اور میں قسم کھاتا ہوں آپ کے جیسا روئے زمین پر کوئی حلیم اور بردبار نہیں ہے. تو میرے بھائیو, یہ انسان کا کمال ہے, ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اگر نہیں رکھیں گے کنٹرول میں, چھوٹی بات پر بات بڑھ جائے گی, ہاتھا پائی پر آتی کیسز ہوتے ہیں. چھوٹی بات, بیوی سے چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو گیا, وہیں اگر دبا دیں گے, ذرا کنٹرول میں رکھ لیں گے تو وہیں دب جائے گا. اس کو بڑا بناتے رہیں گے تو طلاق تک نوبت آئے گی, جھگڑوں فساد تک نوبت آئے گی, یہاں تک کہ گھر ٹوٹیں گے, اور آگے بات بڑھے گی تو جان کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. اب غصے کو کنٹرول کیسے رکھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس کی ترکیب بھی آپ نے بتائی ہے. اس کی ترکیب آپ نے بتائی, یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے غصہ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا شیطان اگر وسوسہ ڈال کر بھڑکانا چاہے تمہیں تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. تو غصہ اگر آ جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو غصے پر کنٹرول ہو جائے گا, شیطان بھاگ جائے گا. تو یہ کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اس کے بعد بھی اگر غصہ کنٹرول نہیں ہوا تو ہمیں حکم دیا گیا اپنی پوزیشن کو بدلیں, نیچے درجے والی پوزیشن کو استعمال کریں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا ہے, اس لیے کہ غصہ یہ شعلے کی طرح اس کے اندر ابال ہوتا ہے. اگر کھڑے ہیں بیٹھ جائیں گے, آنکھ کو آپ دیکھیں گے, اگر آنکھ کہیں لگی اوپر سے اگر اس کا منہ بند کر دیں گے آنکھ بجھ جاتی ہے. تو اوپر سے اگر پریشر پڑے گا, بیٹھ جائیں گے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بیٹھے ہیں لیٹ جائیں گے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ہم چونکہ میاں بھائی بنے ہوئے ہیں تو ہم الٹا کرتے ہیں, لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کس کو بول رہا رے؟ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کو بول رہا؟ کھڑے ہیں تو کودنے لگتے ہیں, آستین چڑھا لیتے ہیں. پھر الٹا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یاد رکھنا, غصے میں جو بھی اقدام ہوگا اپنا نقصان ہوگا. وقتی طور پر آپ کو فائدہ نظر آئے گا, کسی کا قتل ہی کر دیا آپ نے, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہادر ہو گئے. آپ بہادر ہو گئے, سامنے والا مجبور نہیں ہوا, وقت کے انتظار میں ہوگا. وہ وقت کے انتظار میں ہوگا جب اسے طاقت ملے گی, باپ کا بدلہ لے گا, بھائی کا بدلہ لے گا, ماموں کا بدلہ لے گا, مگر لے کر رہے گا. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا غصے میں ہم نے حرکت کر دی تو کمال ہم نے کر دیا, ہم نے حق حاصل کرا, یہ حق حاصل کرنا نہیں ہے. سامنے والے کو ابھارنا ہے اور اسے یہ یاد دلانا ہے تیری پوزیشن جب آئے گی تو بھی ایسے ہی کرنا, دو قدم وہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد عقل مندی یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کر دیا, درگزر کر دیں آپ, کیا ہوگا؟ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا, آپ کا حق بھی دے گا, گرویدہ ہو جائے گا. حضرت زین العابدین, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے, انہی سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آگے چلایا ہے. یہ جو سید گھرانے کا سلسلہ انہی سے چلا ہے. ایک آدمی ان کی غیبت کر رہا تھا, انہوں نے سن لیا. اگر ہماری کوئی غیبت کرے تو کیسا ہم بھڑک جاتے ہیں. انہوں نے سن کر کہا, دیکھو میاں, جو عیب تم میرے بیان کر رہے ہو, جو عیب تم میرے جانتے ہو, اس سے زیادہ اور بھی بہت سے عیوب تو تمہیں نہیں معلوم ہیں. کیا کہا؟ جو عیوب تم میرے بیان کر رہے ہو, تمہیں جو عیوب معلوم ہے بہت کم ہے, اس سے زیادہ بہت عیب ہے میرے پاس. اس کے بعد اپنے گھر گئے, اس کو ہدیہ بھیجایا, آ کر پیروں میں گر گیا, معافی مانگنے لگا, ان کا گرویدہ ہو گیا. یہ ہے آدمی اگر غصے کو کنٹرول میں کرے گا تو نتیجہ بہتر آئے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, ان کا کوئی بغض رکھنے والا راستے میں ملا, برا بھلا کہنے لگا, گالیاں دینے لگا, بہت جھڑکنے لگا. آپ خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد جب ایک راستے پر ٹرننگ پر پہنچے جہاں دو راستے بنتے تھے, اس کا رائٹ جانب, ان کا لیفٹ جانب مکان تھا. آپ راستے پر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, دیکھو یہاں سے تمہارا میرا راستہ الگ ہے, جو تمہارے دل کے اندر بھڑاس ہے پوری بول کے نکال لو, ورنہ میں چلا جاؤں گا تو تمہارے جذبات ویسے ہی رہ جائیں گے. اسے یہی ٹھہرتا ہوں, جو بولنا ہے بول دو. آپ کا گرویدہ ہو گیا ہو. تو اگر یہ جو سمجھتے ہیں ہم غصے سے ہمارا ملے گا حق, بیوقوفی, غصے سے حق نہیں ملتا ہے. وقتی طور پر اگر ملتا ہوا نظر آ جائے, آخر میں انجام برا ہوتا ہے.
سمجھدار یہی ہے کہ آدمی غصے کو کنٹرول میں رکھیں. یہاں تک علماء نے کہا کہ اگر اپنے ماتحتوں کو بچے کو مار کے سزا دینا ہے، بچی کو ڈانٹنا، غلطی پہ سزا دینا ہے، غصہ آنا بھی ہے. غصہ نہیں آنا یہ گدھے کی علامت ہے اور بے غیرت ہونے کی علامت. غصہ گدھے کو نہیں آتا ہے. اور جلدی بات بات پر غصہ آنا شیطان کی فطرت ہے. اچھے انسان کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. جلدی غصہ آنا، دیر سے جانا، یہ برے آدمی کی علامت ہے. تو غصہ آنا ہے تو بچے نے غلطی کی، شاگرد نے غلطی کی تو غصہ آیا، فوراً ایکشن نہیں لینا ہے. حکم یہ ہے کہ اس وقت کنٹرول کر لیں، بعد میں غصے کی طرح کیفیت بنا کر سزا دیں. اگر آپ اسی وقت فوراً اگر اقدام کریں گے، آپ حد سے زیادہ اسے سزا دے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے غلام یہ بہت کام میں ستاتے ہیں، بہت الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو میں نے سزا دیتا ہوں، تو کیا میری یہ سزا کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری سزا، تیرا ڈانٹنا، تیرے سخت جملے کہنا ایک ترازو میں رکھے جائیں گے. ان کی جو کوتاہیاں ہیں ایک ترازو میں رکھی جائے گی. اگر دونوں برابر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر تیری سزا زیادہ ہو گئی تو پھر تجھے ان کو بدلہ دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر غصے میں اقدام کریں گے، نوکر نے غصہ کر دیا، جھڑک رہے ہیں، فوراً بے تکی باتیں کر رہے ہیں، تو غصے میں آپ یقیناً کریں گے. تو لہذا حکم یہ ہے کہ اس وقت ذرا رک جائیں. بعد میں پھر جب غصہ ٹھنڈا، اس وقت سزا دیں گے تو کنٹرول میں رہیں گے. ورنہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اپنے بچے کی ہڈی ہم نے توڑ دی، اپنے بچے کا سر ہم نے پھوڑ دیا، اپنی بیوی کو ہم نے نقصان پہنچا دیا، گھر کا سامان ہم نے اپنے ہاتھ سے توڑا. میں میرے بارے میں پورے نہیں بول رہا ہوں، ماحول کا سنا رہا ہوں. تو یہ کیوں اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ وہ غصے میں کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسے مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر سزا دو اسی وقت نہ دو، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد دو. ایک مرتبہ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے گزر رہے تھے، ایک استاد شاگرد کی غلطی پر لکڑی اٹھا کے غصے سے مار رہے تھے، پیچھے سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑی پکڑ لی. انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ناظم صاحب، پرنسپل صاحب کھڑے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب مولانا نے کہا اب سزا دو، اب سزا دو، اب بالکل کنٹرول میں رہ کر سزا دو گے. اسے بہرحال غصہ اگر آ جائے تو کنٹرول میں کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ ہم نچلی سطح کو اختیار کریں، اوپر والی سطح پر نہ جائیں، نیچے دبائیں. اس کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وضو کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ آنکھ کا اثر ہے، پانی سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. پھر بھی اگر نہیں کم ہو رہا تو ایک طریقہ یہ بتایا بزرگوں نے، اپنے سے اوپر کوئی طاقت ہے اس کو اگر ذہن میں لائیں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے غلطی پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یاد رکھو تم پر اللہ کی قدرت ہے، وہ تمہاری جو اس پر قدرت اس سے زیادہ قدرت ہے. ابو بکر تمہاری اس غلام پر جو قدرت اس سے زیادہ اللہ کی تم پر قدرت، اسے یاد رکھو. پولیس والا کھڑا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرا، اٹھا کے مارتے اس کو؟ نہیں مارتے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس والا کھڑا ہے صاحب، لہذا اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیں گے. تو ہم سے اوپر اگر ایک طاقت کا اگر تصور خیال ہوگا، غصے کو کنٹرول میں رکھیں گے. لہذا اگر یہ ہمارے ذہن دماغ میں ہوگا ہمارے اوپر ایک طاقت ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے. ایک عجیب واقعہ لکھا بزرگوں نے، ایک ہاتھی جو بے قابو ہو گیا، بستی میں پھر رہا، دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، ہوتے حادثات، ہاتھی بے قابو ہوا تو اس کو قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، بے قابو ہو گیا، بھاگ رہا، جدھر بھاگ رہا لاشوں کی لاشیں پڑتی جا رہی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب سب پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر کہاں پکڑا جائے. ایک حکیم صاحب تھے، دانا، عقلمند، انہوں نے کہا کہ اسے اگر پکڑنا ہے تو جس راستے سے بھاگتا ہوا رہا اس راستے پر شیر کا پتلا بٹھا دو، شیر کا پتلا کھڑا کر دو وہاں پر. تو وہ ہاتھی جو بالکل غصے میں بھاگتا ہوا چیختا ہوا آ رہا تھا، جیسے شیر کو دیکھا فوراً سہم گیا، اس لیے کہ میرے اوپر ایک طاقت ہے. سہم گیا، جیسے سہم گیا فوراً اسے پکڑ لیا گیا. تو اگر یہ تصور ہوگا نوکر پر غصہ نکال رہے ہیں، بیوی پہ غصہ نکال رہے ہیں، کسی شاگرد پہ غصہ نکال رہے ہیں، کسی کمزور پڑوسی پہ غصہ نکال رہے ہیں، اگر یہ تصور ہوگا صاحب میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے، آپ اپنے آپ کو ظلم کی حد تک جانے سے روکیں گے، کنٹرول میں رہیں گے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں علماء نے جو نصیحت دی ہے وہ یہ ہے کہ غصے کو اگر کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر ایک طاقت ہے، اسے ہم ذہن میں رکھیں. اس سے بھی اگر کنٹرول نہیں ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے محمد علیہ السلام کے رب، یہ غصہ میرے دل سے دور فرما اور مجھے فتنوں سے بچا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے محمد علیہ السلام کے رب، اس غصے کو مجھ سے دور فرما اور فتنوں کو دور رکھ، اس لیے کہ غصہ آئے گا تو فتنوں میں پڑنا یقینی ہے.
اور اگر غصے سے اگر بچ جائے گا تو فتنوں سے بچ جائے گا۔ لہذا اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو غصے کا علاج کرواتے رہیں گے تو پھر آدمی غصے کو کنٹرول میں کر کے ولی بنتا ہے، اور اگر نہیں کنٹرول کرے گا تو شیطان بن جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غصے کو کنٹرول کرتا ہے اللہ ایمان سے اس کے دل کو بھرتے ہیں، اور نہیں کرنے والے اکثر جہنم میں غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے لوگ پہنچنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کسی پر غضبناک ہویا، کسی کی غلطی پہ غصہ آ گیا، قابو اس پر پورا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اللہ کی وجہ سے اگر نہیں دے گا اللہ کل قیامت کے دن اسے پوری مخلوق کے سامنے حاضر کریں گے، اور جنت کی حوریں کھڑی کی جائے گی اور کہا جائے گا جو پسند اشارہ کر تیرے نکاح میں دے دوں گا، جو پسند اشارہ کر تیرے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ بہت تیرے اوپر کنٹرول تھا لیکن تو نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور اپنے ماتحت کو سزا نہ دی، میری خاطر تو نے اقدام کیا، اللہ ایسا انعام دیتے ہیں۔ اور پھر مومن کی اللہ نے جو قرآن پاک میں صفات بیان فرمائی ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی، اسے جب کبھی قرآن کو اس نیت سے بھی پڑھنا سننا چاہیے کہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ غصے کو جل پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو جل پی جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کے تحت علماء نے واقعہ لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تبع تابعین میں سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ان کا چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ان کے بازو لیٹا ہوا تھا، گھر کی نوکرانی جو تھی کھانے کی چیزیں لالا کے رکھ رہی تھی، وہ شوربے کا کٹورا، سالن، گرم گرم سالن کا کٹورا لے کر آئی، اور جیسے لے کر آئی اس کے پیر کو ٹھوکر لگ گئی، غلطی ہو گئی، وہ کٹورا سیدھے اس معصوم بچے پہ پڑ گیا جو شیرخوار دودھ پیتا ہوا چند ہفتوں کا بچہ تھا، اسے برداشت نہ کر سکا، اس کی روح پرواز ہو گئی، باپ کے سامنے تڑپتے تڑپتے اس کی جان نکل گئی۔ سب سے بڑا آدمی کا اگر کوئی ظلم کسی پر ہوتا ہے تو قتل سے بڑا کوئی کسی کا ظلم گناہ نہیں ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان اولاد کو قتل کرنا ہے، تو اس کے ہاتھ سے اولاد کا قتل ہو گیا، لڑکے کا، دودھ پیتے لڑکے کا، تو فوراً وہ غصے سے بھڑک گئے، انتقام بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اسی مبارک گھرانے کی، نبوت کے گھرانے کی وہ باندھی تھی، وہ جانتی تھی اللہ نے مومن کے کیا صفات بیان کی ہیں اور یہ مومن بندہ اور کیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً قرآن پاک کی یہی آیتیں پڑھی، والکاظمین الغیظ، اس نے پڑھا مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، فوراً جیسے آیت کا ٹکڑا کان میں پڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بچے کو قتل کرنے والی باندی پر بہت کنٹرول ہوتا ہے، ان کو سزا دی جائے تو کوئی حکومت کی طرف سے داروگیر گرفت بھی نہیں ہوتی تھی، اور بچے کا سب سے بڑا قتل والا جرم اس نے کیا، ایک آیت کا ٹکڑا سن کر فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارا اگر سیل فون کا اگر اسکرین بچہ ہمارا اگر پھوڑ دے تو غصے میں بے قابو ہوتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بیوی اگر نیا کرتا اگر جلا دے تو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، وہاں بچے کی قاتلہ کو آیت کا ٹکڑا سن کر کہا جا میں نے تجھے، غصہ معاف ہو گیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھا، والعافین عن الناس، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے کے بعد لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، تو فوراً کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر بڑھا، واللہ یحب المحسنین، محسن اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر ان پر احسان کرتے ہیں، فوراً کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو جس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کو سب سے بڑی آزادی انعام کا پروانہ دے رہے ہیں آیت کا ٹکڑا سن کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی یہ صفت ہے، غصے میں وہ نہیں کرتا جو اپنے جذبات اور نفس کی خواہش اور بھڑکا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اقدام کرتا ہے۔ یہ اللہ نے مومن کی صفات بیان کی ہے۔ اسے بہرحال اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اچھی بنے، دنیا میں ہمیں عزت ملے اور آخرت میں کامیاب رہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی عادت ڈالیں، مگر یہ اتنا آسانی سے بیان سن کر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ غصے کی بیماری بہت سخت بیماری ہے اور بہت دیر میں جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، غصے میں اپنے جذبات کو قابو میں لا کر جذبات کے موافق عمل نہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرے، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور یہ جو غصے کی کیفیت بار بار اپنے اولیاء اور اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو سناتے رہیں گے، اصلاح وہ کرتے رہیں گے تو بیماری جائے گی، صرف بیان سے نہیں جا سکتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، ان کی مجلسیں، ان کا علاج اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اگر اس طرح ہم چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً غصے کو کنٹرول کرنے کی ہمارے اندر خوبی پیدا کریں گے، دنیا آخرت ہماری اس سے سنورے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ